بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کی صحت، زندگی، آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی سیریس ٹاپک ہے، اور اس کا تعلق امت مسلمہ کے دکھے ہوئے دلوں سے ہے کہ ایک ملعون شخص جو ناروے میں اٹھتا ہے، اور وہ ایک عادی مجرم شخص جو ہے وہ ایک ناروے میں اٹھتا ہے، اور اس کے بعد وہ ماشاء اللہ اب کافی سارے لوگ آن لائن ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں ہے کہ صرف اسلام کو یہ ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی کسی نے گرنتھ نہیں جلائی، کبھی کسی نے بائبل نہیں جلائی ہوگی، کبھی کسی نے بھی وید نہیں جلائے، نہ ہی انہوں نے تالمود کو جلایا۔ کسی مسلمان شخص کی یہ جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ تالمود کو جلائے، یا کسی بھی مسلمان کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ بائبل شریف کے حوالے سے اس طرح کی گستاخی کا مرتکب ہو۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان یورپی ممالک میں موجود یہ سارے ملعون اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بات کرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں تو قرآن کریم کی توہین کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں ایسا ہوتا جا رہا ہے اور کوئی بھی کچھ کر نہیں سکتا؟ تو ان یہودیوں کے ہاں ایک تصور ہے کہ مسلمان کو ایک دم سے آزمانا نہیں چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کا عادی کرنے کے بعد ان کے اندر اس طرح کی چیزوں کو انجیکٹ کر دینا چاہیے، کہ جیسے گستاخی کا معاملہ ہو گیا کہ پہلے کوئی تصور تک نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ کی گستاخی کرے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اعتراضات کے بعد توہین امیز کلمات مشہور کیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چھوٹے چھوٹے واقعات اٹھا کر مشہور کیے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کارٹونسٹ کا ایک ایسا بڑا نمائش کروا رہے ہیں جس میں بڑے بڑے کارٹونسٹ آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پورٹرے کریں گے کارٹون کی صورت میں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ تھا، ہمارے لیے ایک امتحان تھا کہ ہم مسلمان کیا کرتے ہیں۔ خیر انہوں نے وہ مقابلہ کیا، اور اس کے بعد وہ مقابلہ منعقد کرواتے رہے۔ مسلمانوں کی طرف سے شدید احتجاج آیا، لیکن اس کے بعد یہ ایک روٹین بن گئی کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ملعون اٹھتا اور اٹھ کر کہتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کارٹون بنانا چاہ رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کو فریڈم آف سپیچ کا نام دیا جاتا تھا، جو ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے خلاف تھی۔ یعنی فریڈم آف سپیچ کے آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے یہ ہے کہ ہر شخص کی ایک آزادی، ہر شخص کو ایک آزادی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہ قانون اپنی حیثیت میں ہی اتنا فرسودہ اور اتنا غیر قابل عمل ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کی آزادی، اس کی ذات تک تو ممکنات یہ ہے کہ وہ شخص آزاد ہے اپنے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے افعال کے بارے میں، لیکن اپنے اعمال، افعال اور اپنی گفتار سے جب کسی دوسرے کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے تو یہ ہیٹ سپیچ بن جاتی ہے۔ اور ہیٹ سپیچ کا جو قانون ہے وہ فریڈم آف سپیچ سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ ہیٹ سپیچ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کی دل آزاری کر رہے ہیں، اس کا دل دکھا رہے ہیں، یا اس کے دل میں کوئی ایسی اشتعال انگیز چنگاری پیدا کر رہے ہیں جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ تو فریڈم آف سپیچ جو ہے، یہ فریڈم آف ہیٹ سپیچ، فریڈم آف سپیچ کا قانون جو ہیٹ سپیچ توڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے فریڈم آف سپیچ تو یہ ہے کہ آپ کسی بات پر کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کی ایک رائے ہے، لیکن اس رائے کے تحت اگر بہت سارے لوگوں کے دل دکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ یورپ جسے ہم اس انسانیت کا علمبردار کہتے ہیں اور امن و آشتی کا ایک منبع اور محور سمجھتے ہیں، اور ہمارے حکمران اور ہمارے بڑے بڑے لوگ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے کرام دے۔ اللہ تعالیٰ گناہ تو دے گا علیحہ خان، اللہ تعالیٰ گناہ ضرور دے گا اس کو، لیکن ایک گناہ سے کیا ہم اس بات پر پیچھا چھڑا دیں گے؟ کیا خود پوچھے گا، کیا ہم مسلمان ہونے کے ناطے خود سے کچھ کریں گے بھی، یا ساری چیزوں کو اللہ پر ڈالتے رہیں گے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ضرور بضرور دے گا، گناہ تو دے گا ہی دے گا، لیکن اس پر ہماری ذمہ داری کیا، مسلمان حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ جب قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس پر جو ہے اللہ ہمیں بھی کوئی ذمہ داری سونپتا ہے کہ تمہیں ہم نے اگر زمین پہ حکمران بنایا ہے کسی ایریے کا، تو اللہ کا دین اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے بنایا ہے، نہ کہ اپنی عیاشیوں اور اپنی سیاستوں کے لیے بنایا ہے۔
تو اس پر ہمارے حکمرانوں کیا پوری عالم اسلام کے حکمرانوں کی ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ ایسے شخص کی سزا کا نہ صرف مطالبہ کرتے بلکہ اس شخص کو اس کی حوالگی کا بھی مطالبہ کرتے کہ ایک اسلام کا اور 1 ارب سے زائد مسلمانوں کی دل آزاری کا مرتکب ہوا ہے، تو اسے جلد از جلد جو ہے وہ، میں پاکستان سے ہی ہوں، اسے جلد از جلد ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اپنے قانون کے مطابق اس پر مقدمہ چلا کر اسے سزا دے سکیں جو بھی اس کی سزا بنتی ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کا یہ ہے کہ پرزور مذمت، شدید الفاظ میں مذمت کر دی ہے، سفیر کو طلب کر لی اور اس کے بعد معاملہ ویسے کا ویسے ہی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک عرصے سے جاری ہے اسی طرح کہ مسلمانوں کے ایمان کو بار بار آزمایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے کوئی مؤثر قانون اس وقت پوری دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پاکستان سے ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، اسلام آباد سے۔ تو یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں جو جانور ہیں ان کے حقوق بھی مقرر ہیں کہ آپ کسی جانور کو بھی مار نہیں سکتے، آپ کسی جانور کے حوالے سے بھی اس کے حقوق کی تلفی نہیں کر سکتے یا اس کے حقوق کے خلاف نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر کسی کے حقوق نہیں ہے تو وہ صرف ہم مسلمان ہیں کہ جن کا کوئی حق کسی پر بھی نہیں ہے، جو چاہتا ہے اٹھ کے رسول اللہ کی ذات پر ہو جائے، اسلام پر ہو جائے یا قرآن کریم پر ہو جائے حملہ کر دیتا ہے۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ بھی ناروے میں پیش آیا ہے کہ ناروے میں ایک شخص، ایک ملعون آدمی جو ایک عادی مجرم تھا اور جسے پہلے بھی سزائیں سنائی جا چکی ہیں اسی جرم میں، ایک اینٹی اسلام تنظیم ہے جس کا وہ سربراہ ہے، وہ اپنے لوگوں کو لے کر ایک ریلی کی صورت میں نکلتا ہے اور اس ریلی کی اجازت بھی اس ایریے کی انتظامیہ دیتی ہے اور اس ریلی کی حفاظت کے لیے وہاں کی پولیس کو بھی مامور کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کے انٹرنیشنل قانون کے مطابق یہ غلط ہے کہ آپ کسی بھی مشتعل ریلی کو یا کسی بھی نفرت انگیز ریلی کو اجازت ہی نہیں دے سکتے کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی بالفرض گستاخی کرتا ہے تو یہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہاں تک کہ کسی مسلمان ممالک میں بھی، ملک میں بھی رام ہو گیا، راون، کوئی کسی کا بھی مقدس کوئی شخص ہے تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس سے ہزاروں لوگوں کی دل آزاری ہوگی جو ہیٹ سپیچ میں آتا ہے۔ تو ہیٹ سپیچ کا قانون ایسا ہے جس کے تحت کوئی بھی ملک، کوئی بھی شخص کسی ایسی چیز کی گستاخی یا بے ادبی نہیں کر سکتا جس سے بہت سارے لوگوں کی عقیدت اور محبت کا رشتہ ہو، جیسے ہمارے ہاں گرو نانک کے حوالے سے ہے یا رام ہے جو ہندوؤں کے ہاں بہت زیادہ معزز ہیں، اور اسی طرح کوئی اگر کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مذہب کا کوئی شخص ہو، اس کے بارے میں اشتعال انگیز بات یا اس طرح کی ریلی کی اجازت دینا۔ نہیں، میں پٹھان نہیں ہوں، میں ادھر کا راولپنڈی کا ہوں، پنجابی بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ پٹھان نہیں ہوں۔ تو آپ بتائیں، آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، اس طرح بار بار وہ میسج کر رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پہ وہ ایک شخص اٹھتا ہے، اٹھ کے وہ گستاخی کرتا ہے، قرآن پاک کی چوکوں اور چراہوں میں گستاخی کرتے ہوئے یہ ریلی جا رہی ہے اور اسے پولیس جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے، اس کو بالکل پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے اس کا وہ کیا جا رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس ریلی کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ یہ راستہ چلتے ہوئے مختلف چوکوں چراہوں سے ہوتی ہوئی یہ ریلی جو شہر کے ایک چوراہے میں جاتی ہے، جا کر وہاں رک جاتی ہے اور وہاں پر ایک مجمع لگا لیا جاتا ہے اور یہ سارے لوگ وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک شخص کھڑا مائک پر قرآن کی بھی حرمتی کر رہا ہے، اسلام سے، مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، تو اسلام کے خلاف لوگوں کو کر رہا ہے، اسلام کے حوالے سے جو اشتعال انگیز باتیں کر رہا ہے اور یہی پولیس جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور اس وقت اس کو کوئی قانون یاد نہیں ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے خلاف بات ہو رہی تھی۔ بالآخر یہ شخص اٹھ کے، اس کا نام کرسچن، اس کا نام لارس تھوریسن ہے اور یہ اٹھ کے تو قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر بلند کرتا ہے اور لوگوں کو للکارتے ہوئے یہ اس قرآن پاک کو آگ لگا رہا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی کچھ بھی نہیں کر رہا اور سب تالیاں بجا رہے ہیں۔ پاس سے گزرتے ہوئے کچھ نوجوان دیکھتے ہیں کہ کوئی مجمع لگا ہوا ہے، کوئی خاص کام ہو رہا ہے یہاں پر، وہ اندر آتے ہیں، وہ مسلمان ہیں چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے قرآن پاک جل رہا ہے، ان کا خون کھولنے لگتا ہے اور وہ ان میں سے ایک اٹھتا اٹھ کے تو ویسے ایک لات، وہ مجمع کو چیرتا ہوا نکل کے ایک لات مارتا ہے اس کو، تو اس پر پولیس جو حرکت میں آ جاتی ہے، وہی پولیس جو پچھلے 2 سے 3 گھنٹے ان لوگوں کی حفاظت کرتی رہی جو اشتعال پھیلا رہے تھے، جو قرآن پاک نہیں جلا رہے تھے، 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے دل جلا رہے تھے۔ آمین، آپ کو بھی خوش رکھے۔
एक अरब से ज्यादा मुसलमानों के दिल जला रहे थे। ये सारी बातें होती हैं, वो पुलिस हरकत में नहीं आती, लेकिन जब वो मुसलमान उठकर उसे लाद रसीद करता है तो पुलिस फौरन हरकत में आती है और भाग भाग कर उस शख्स को पकड़ना शुरू कर देती है। मिलाकर वो पकड़ा जाता है, उसके कुछ साथी भी आगे बढ़ते हैं और उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। अब ये नहीं पता कि वो शख्स कौन था। बाज राय के मुताबिक उसका नाम उमर इलियास बताया गया। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तानी था, लेकिन ज्यादातर कहते हैं कि अरब था। लेकिन जो भी था, वो हमारा हीरो था। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कानून यूरोप अपने यहाँ अप्लाई कर कर इस तरह की हरकतें कर रहा है, क्या कोई मुसलमान हुक्मरान या कोई इस्लामी हुकूमत फ्रीडम ऑफ स्पीच का कानून यूज करते हुए इस उमर इस्लाम को इस्लाम का हीरो करार दे सकती है? यहां पर पता चलता है कि मुसलमानों में कितनी जुर्रत है और वो किस हद तक इस्लाम के साथ मुखलस है। मुसलमान हुक्मरानों में कितना इस्लाम के बारे में उनके यहाँ लगाव पाया जाता है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कानून जिसके तहत वो ऐसी बातें कर सकते हैं, उसी के तहत हम इस शख्स को अपना हीरो करार दे सकते हैं। लेकिन कोई भी नहीं देगा, और इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि लेकिन तुर्की ने इस पर कुछ बात की है। सिर्फ तुर्की ने इस पर कुछ बात की है और तुर्की ने इस हवाले से उसे अच्छे अल्फाज में याद किया है। लेकिन इससे तमाम मुसलमान हुक्मरानों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का इजहार करते हुए इसको इस्लाम का हीरो करार देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सारे मुसलमान ममालिक सिर्फ मजम्मत कर दी है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने मजम्मत कर दी है, सऊदीया की वजारत खारजा ने मजम्मत कर दी है। इस मजम्मत से क्या हासिल होगा? क्या कुरान पाक का जलना बंद हो जाएगा? क्या वो लोग कुरान पाक को जलाना छोड़ देंगे, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करना छोड़ देंगे? ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ना होगा और ना ही ये करने वाले हैं। इन लोगों को एक डंडे वाला आदमी चाहिए। इन लोगों को उमर जैसा कोई हुक्मरान चाहिए जिसकी आवाज से भी डर कर जो ये कुफार दूर भागते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी या कुरान करीम की गुस्ताखी से बाज रहते थे। लेकिन जब से हम मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ा है और सियासत, जमहूरियत, माशियत और इन चीजों में पड़ गए, तो हम हर तरफ से जलील और ख्वार होकर रह गए। आप देखें कि इससे पहले जब कार्टूनिस्ट वाला मसला पैदा हुआ, पूरा इस्लाम रोता रहा कि कार्टून ना बनाए जाएं, कार्टून बनाने से ही ऐसा हो जाएगा, कार्टून बनाना हमारे दिलों की आजादी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा? उन्होंने बना लिए और उसके बाद वो आराम से वापस अपने घरों को लौट गए। तो क्या इसके लिए कोई मौसर कानून साजी या कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है कि जिससे यूरोपियंस के दिलों में एक डर हो कि अगर हम कुरान करीम की बेरुमती करेंगे तो उसके बाद हमारा हाल क्या होगा, हमारे साथ क्या किया जाएगा, उसके बाद हम किस हाल में जिएंगे? तो इस हवाले से मौसर कवानीन की जरूरत है, वरना फिर वैसे ही होगा जैसे सलमान तासीर ने उठकर गुस्ताखी की थी और फिर अगले रोज, फिर उसके कुछ रोज के बाद ही उसकी लाश ही मिली थी। तो जब ये लाशें मिलना शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद आप कहेंगे कि इस्लाम जो बिहेडिंग करता है और इस्लाम जो वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मजहब है, मासूम लोग मार दिए गए। तो ये मासूम लोगों को आप संभाल लें। मासूम लोग जब मरना शुरू होंगे तो आप उस वक्त वेला ना करना कि अभी आप लोग जो है इस बारे में बिल्कुल ही सोए हुए एक कौम की तरह और सोए हुए हुक्मरानों की तरह हैं। हमारे वजीर आजम साहब जब गए थे इसमें यूरोप इसमें गए थे, यूएनओ में गए थे, तो वहां जाकर इस्लाम फोबिया की बात करते रहे। ये इसमें नॉर्वे में की गई है गुस्ताखी। अलीहा खान नॉर्वे में ये गुस्ताखी की गई। हमें कमेंट्स आते रहते हैं तो हम वीडियो में उसका भी जवाब देते रहते हैं साथ साथ। जी, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह या दीन की बात, हर बात ही अच्छी होती है। वो मैं करूं या आप करें या कोई भी करे, वो बात अच्छी ही होगी। तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दें। तो मैं एक बात कर रहा था, कुछ बात ही मेरे ज़हन से निकाल दी है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच का इजहार नहीं कर सकते। अब यही कानून जो है जब होलोकास्ट के बारे में, यानी यहूदियों की जो नस्ल कशी हुई थी हिटलर के जरिए, उसके बारे में कोई बात करता है तो पूरा यूरोप वेला करना शुरू हो जाता है कि हेट स्पीच है इसलिए तुम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप यूट्यूब पर भी कोई होलोकास्ट के ऊपर बोलकर कोई उसको हिटलर को अप्रिशिएट करते हुए कोई बात करते हुए अगर आप यूट्यूब पर भी चढ़ा दें तो आपका चैनल ब्लॉक कर दिया जाता है। और आप अगर फेसबुक पे भी होलोकास्ट की तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दें तो आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। और पूरे यूरोप में इस पर बड़ा मौसर किस्म का कानून मौजूद है। हालांकि यहूदियों की तादाद मुसलमानों के 1% जितनी है, यानी कि उनकी तादाद 1-2 करोड़ या 4 करोड़ होगी, जबकि इसके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद 1.5 अरब से भी ज्यादा है। यहाँ पर हेट स्पीच का कानून जो है वो अप्लाई नहीं होता, इसलिए कि हम मुसलमान खुद बेबस और बेगैरत हो चुके हैं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف پرزور مذمت سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گستاخیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں صرف اسلام فوبیا پر تقریر کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارے حکمران عمران خان صاحب گئے تھے کچھ عرصہ پہلے یو این او میں، تو یو این او میں انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی، اسلام فوبیا پر بات کی، ناموس رسالت کی بات کی، اور نہ جانے کتنی ایسی باتیں کی جو سارے مسلمانوں کے دل جیتنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن آج عمران خان صاحب کے لیے بھی وقت آ گیا کہ وہ بتائیں کہ وہ جو باتیں کر کے آئے تھے اس پر عملی اقدامات کیسے کیے جائیں گے۔ کیا عمران خان صاحب آپ آج یورپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ عمر اسلام ہمارا ہیرو ہے، اس ہیرو کو ہمارے حوالے کیا جائے؟ آپ نے آسیہ مسیح جو آسیہ ملونہ تھی اس کو تو یورپ کے حوالے کر دیا ان کی اپیل پر، اور آپ نے کچھ کیس بھی اس طرح کا چلایا، اور پھر ایک دم عجلت میں ایسے فیصلے کیے گئے کہ آسیہ ملونہ ان کے حوالے کر دی گئی، جو ایک واقعتاً ایک مجرم تھی اور ایک عدالتوں سے سزا یافتہ عورت تھی جسے 3 عدالتیں سزائیں دے چکی تھی۔ لیکن آپ نے اپنی حکومت میں آنے کے بعد ایک زبردست قسم کی اس کے لیے مہم جوئی کی، اور اس کے بعد یورپ کے حوالے کیا، اور امریکہ میں جا کر آپ نے یہ مانا بھی کہ ہم نے بہت پریشر برداشت کیا عوام کا اور اس کو آپ کے حوالے کیا ہے۔ لیکن آج یہ وقت آ چکا ہے کہ آپ بھی ان سے مطالبہ کریں کہ عمر الیاس جو ہیں یہ ہمارے ہیرو ہیں، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں، اور اس پر مقدمہ اگر کوئی چلتا ہے تو آپ اپنے یہاں سے پاکستان سے وکیل ہائر کریں اور یہاں سے بھیجیں کہ وہ پاکستان کا وکیل ناروے میں جا کر اسلام کی اس مجاہد اور اس اسلام کے ہیرو کا مقدمہ لڑ سکے۔ تو کیا آپ ایسا کریں گے؟ آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ بھی ان کے پوپیٹ ہیں، آپ بھی ان کے بچے ہیں، آپ ان کے کہنے پر بولتے ہیں اور آپ ان کے کہنے پر چپ ہوتے ہیں۔ تو اس امت کو ایک حکمران کی ضرورت ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو، یا ایک ایسا حکمران جس میں صحابہ کرام کی صفات پائی جائیں، یا ایک ایسا حکمران جو ملا محمد عمر کی طرح کا ہو کہ جس نے اپنا تمام ملک لٹا دیا لیکن اسامہ بن لادن ان کے حوالے نہیں کیا تھا۔ تو یہ ایک اسلام کے ایک عظیم لوگ تھے، ایک عظیم مجاہد صرف آدمی تھے جنہوں نے ایسے کارنامے کیے۔ تو اب جو ہمارے پاس حکمران بچے ہیں وہ ان کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ سبھی بے ہنر سبھی کا جدا ہوئے معتبر بنے ناخدا، تیرے سادہ لوگوں کی بات کیا تیری واہ واہ میں لٹ گئے۔ تو ہم تو ان حکمرانوں کی واہ واہ میں لٹ گئے ہیں۔ یو این او میں بہت اچھی تقریر کر رہا ہے، آج پشاور جا کے بہت اچھی تقریر کر رہا ہے، آج سوات گیا بہت اچھی تقریر کر رہا ہے، تو ہم اس واہ واہ سے ہی آگے نہیں بڑھے۔ لیکن اللہ کے وہ ولی اور وہ عظیم لوگ جنہوں نے اپنا ملک تک تباہ کروا دیا، لیکن ایک اسامہ بن لادن کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا اور کہا کہ جب مسلمان کسی کو امان دے دیتا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ امان نہیں توڑتا۔ تو آج ہمیں بھی اس طرح کے حکمرانوں کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو اسلامی جماعتیں اور اسلامی تنظیمیں اس وقت ہماری اس معاملے میں بات کر رہی ہیں، وہ لبیک یا رسول اللہ ہو، وہ کوئی جمعیت اہل حدیث کی کوئی جماعت ہو، وہ دیوبندیوں کی کوئی جماعت ہو، یا وہ بریلویوں میں لبیک یا رسول اللہ کی صورت میں ہو، کوئی بھی اسلامی جماعت جو ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کا استعارہ ہیں اور کسی نہ کسی صورت میں اسلام کی بات کرنے والے، اگرچہ اس حد تک نہیں کر رہے جس حد تک کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی یہ اسلام کی بات کرنے والے لوگ ہیں، دوسروں کی نسبت یہ 1000 درجے بہتر لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کا ساتھ دیں، اور اس معاملے کو آپ سوشل میڈیا پر اور جس جگہ پر آپ کی ایکسیس ہے وہاں پر ہائی لائٹ کریں، تاکہ اس معاملے میں ہمارے حکمران بھی ہوش کا ناخن لیتے ہوئے اس معاملے میں کوئی مؤثر قانون سازی کریں۔ اس طرح میں تو بھائی کے اس وقت میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، عابد بھائی، ان کے چینل پر بیٹھے اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹ یورپ اور دوسرے ممالک سے بھی ہیں۔ تو میں ان سے اپیل کروں گا کہ بھائیو، آپ نے ایک روز قبر میں ضرور جانا ہے، آپ یورپ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، لیکن ایک رات آگے آنی ہے جس میں آپ نے اس دنیا میں نہیں رہنا، تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ یہ جن ممالک میں آپ چلے گئے ہیں وہاں اسلام کے مبلغ بن کر گئے، وہاں پہ اسلام کے مجاہد بن کر بھی جائیں۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ وہاں پر لوگوں پر حملے شروع کر دیں، آپ کو لوگوں کو ماریں یا کچھ کریں، لیکن آپ جس حد تک مؤثر انداز میں احتجاج کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں۔ وہاں پر بھی اسلامی تنظیمیں ہوں گی جو اس حوالے سے فعال ہوں گی، جو کام کر رہی ہوں گی، آپ ان کے پاس جائیں، ان کی معاون بنیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ذاکر نائک کی تنظیم اگر احتجاج کر رہی ہے تو وہ اہل حدیث کی تنظیم ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک مسلمان ہے جو یورپ میں اس وقت کام کر رہا ہے۔ اگر ڈاکٹر طاہر القادری کوئی کام کر رہے ہیں وہاں پر، تو آپ ان کے ساتھ جائیں اور ان کی ہیلپ کریں اس معاملے میں، کیونکہ یہ امہ کا مسئلہ ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ بریلویوں کا مسئلہ نہیں، یہ دیوبندیوں یا اہل حدیثیوں کا مسئلہ نہیں۔ اور اس معاملے میں انشاءاللہ سارے فعال ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کی آواز جو اوپر تک پہنچ رہی ہے،
اور بڑے بڑے لوگوں کے کانوں تک یہ بات گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ ترکی تو ایک غیرت مند حکمران ان کو ملا, اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا, اس کے بعد سے ان حکمرانوں کو جو ہے ایک احساس ہوا اسلام کی طرف وہ لوٹ رہے ہیں. اور 2023 میں کوئی بعض جو سکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ترکی جو اسلام کی طرف لوٹ آئے گا اور خلافت کے احیاء کے لیے کوئی کام شروع کر دے گا. اور اس کا اثر کچھ اس صورت میں بھی نظر آتا ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل لیول پہ اسلام کا مسئلہ ہو تو ترکی بولتا ہے اور ترکی اسلام کی آواز بن جاتا ہے. اور اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا ہے کہ میڈیا سے لے کر حکمرانوں تک, ان کی سوشل میڈیا, ان کی عوام تک, ہر ایک نے اس شخص کو عمر اسلام کو اپنا ہیرو قرار دیا اور اس کو اپنی بالوں پر سجایا, اپنے میڈیا میں سجایا, حکمرانوں نے آ کر اس کی تعریف کی. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سب کے سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, اور وہ سارے کے سارے بس یہی چاہ رہے ہیں کہ بس مذمت کے بعد یہ قوم ٹھنڈی ہو جائے اور اس کے بعد بات کرنے والا کوئی نہ بچے. تو بھائی اللہ کے لیے جو یورپ میں رہنے والے ہو, آپ بہت بڑی تعداد میں یورپ میں, سویڈن میں 10 لاکھ سے لوگ زائد مسلمان رہتے ہیں. ناروے جس شہر میں یہ واقعہ ہوا وہاں پہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے, اور جتنے بھی دوسرے دیگر ممالک ہیں ان سے آئے ہوئے مسلمان ہیں, ناروے, سویڈن, فرانس, یہاں تک کہ ہالینڈ میں بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں. آپ ایک منظم صورت میں وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروائیں اور ایک کسی تنظیم کے ساتھ, کسی اسلامک یونین کے ساتھ, کسی کے ساتھ مل جائیں تاکہ آپ جو ایک ہو جائیں گے تو وہ لوگ بھی آپ سے ڈرتے ہوئے کچھ نہیں کریں گے. لیکن آپ بریلوی, دیوبندی, سنی, اہل حدیث کے چکروں میں الجھے رہیں گے تو آپ کی جمعیت منتشر ہو جائے گی, اور یہی لوگ آپ کو پھر منتشر دیکھ کر آپ کے رسول پر بھی حملہ کریں گے, آپ کی کتاب پر بھی حملہ کریں گے, اسلام پر بھی حملہ کریں گے, اور آپ کی زندگیاں بھی مشکل کر دیں گے. تو اس حوالے سے آپ کو مؤثر کام کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو مل کر جو ہے اسلام کے لیے کرنا چاہیے, تنظیموں کے ساتھ مل کر, جس طرح ذاکر نائک کی تنظیم اس وقت بھی موجود ہے جو ناروے میں اسلامک ریسرچ سینٹر کے تحت جو چل رہی ہے اس وقت, دعویٰ ٹیم ہے, ان کی دعویٰ ٹیم بھی احتجاج کر رہی ہے. اور پھر آپ نے یہ جب دیکھ لیا ہے کہ یورپ میں ہم نے رہنا ہی ہے اور یہاں سے ہم واپس نہیں جا سکتے, تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کو واپس پاکستان میں لے کر نہ آئیں, آپ وہیں پہ انویسٹمنٹ کریں, وہاں پہ مسجدیں بنائیں, مدارس بنائیں, دین کو فروغ دیں. آپ اسلام کے نمائندے بن کر یورپ میں گھومیں. آپ کے عمل سے, آپ کے کردار, آپ کی گفتار, آپ کی ہر چیز سے لگے کہ ایک مسلمان جا رہا ہے. وہ اگر نفرتیں پھیلا رہے ہیں تو آپ محبتیں بانٹتے ہوئے جائیں تاکہ یہ لوگ جو اس قدر آپ سے نفرت کرنا شروع ہو گئی آپ سے محبت کا اظہار کرنے لگیں. اور اگر ایسا کوئی ملعون ہے جو اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی گستاخی کر رہا ہے یا قرآن کریم کی گستاخی کر رہا ہے, تو اسے سبق سکھانے کی بھی ضرور کوشش کریں. اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ضرور آپ پہلی تو بات ہے کہ آپ عدالتوں کے ذریعے ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, لیکن اگر آپ بے بس ہو چکے ہیں تو آپ کے پاس آخری آپشن ایک ہی بچتا ہے کہ ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے اور ان کو ڈرایا جائے کہ آپ, اور ہماری حکومتوں کی ذمہ داری, آپ لوگوں کی یقیناً یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر ایسی کوئی اشتعال انگیز بات کریں یا وہاں پر اپنے لیے مصیبت کھڑی کریں. لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ہیرو بنائیں, اس کو اپنا سر کا تاج بنا کر رکھیں اور اس چیز کو اپریشیٹ کریں تاکہ یورپینز کو یہ لگے کہ یہ لوگ جو اس وقت ہم پر حملہ آور ہیں تو یہ سارے مسلمان یہ نہیں ہے کہ سارے یہ کمزور مسلمان ہیں, بلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے اوپر ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, ہمارے اوپر حملے ہو سکتے ہیں, ہمیں شدید جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہالینڈ میں بھی جب انہوں نے وہ گستاخانہ چیزیں بنانے کی کوشش کی تھی تو یورپ میں ہی بسنے والے کچھ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر ٹویٹر اور فیس بک اور ان سوشل میڈیا کے ذریعے ہالینڈ کی حکومت کو ایک ٹیگ کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ اگر تم باز نہیں آ رہے اور تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ مسلمانوں کے اس سے دل آزاری ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد ہالینڈ کا حال دیکھ لینا کہ ہم کیا کریں گے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب ہالینڈ کی حکومت نے دیکھا کہ ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو یورپ میں مسلمان ہیں یا دوسرے ممالک سے آ کے مسلمان ہوئے یا ریورٹیڈ ہیں یا کنورٹیڈ ہیں یا پھر مسلمان جو دوسرے ممالک سے آئے ہیں, وہ اشتعال انگیز باتیں کر رہے ہیں اور اشتعال یعنی فساد فی الارض کا خطرہ ہے, تو پھر یہ ہالینڈ کی حکومت نے اسپیشل اس کیس کو لے کر اس کو جو بند کروایا تھا. تو اسی چیز کو آپ بھی آگے لے کر چل سکتے ہیں کہ ناروے میں ہونے والے اس واقعے کو لے کر سوشل میڈیا اور جو دوسرا پرنٹ میڈیا اگر آپ کے کوئی ایکسیس ہے, دوسرا فیس بک, یوٹیوب, کوئی بھی میڈیا آپ کے کنٹرول میں ہے تو اس پر اپنا شدید ترین احتجاج ریکارڈ کروائیں اور اس میں سخت غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان حکومت کو باور کرایا جائے کہ ہم اگر کریں یا نہ کریں لیکن ہم سارے مسلمانوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر آپ اشتعال انگیز باتیں کریں گے تو
आखिरी जो हल इंसान के पास होता है वो फिर तशद्दुद का ही होता है, और उस पर आप लोगों को उकसा रहे हैं। मुसलमान पुरअमन है, इनको पुरअमन रहने दें और इनके अमन को जंग की सूरत में ना बदलें, वरना हम अगर यूरोप में रहेंगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा, और अगर हम नहीं रहेंगे तो आप भी रह नहीं सकेंगे इस यूरोप में। तो ये सारे काम करने वाले हैं। आप इस हवाले से जो कानून साजी करवाएं, वहां पर अदालतों में केस करें। आप जितने लोग नॉर्वे में बसने वाले हैं, आप सारे जाएं, अदालतों का रुख करें और इस एक शख्स को नॉमिनेट कर कर केस किया जाए, इस तंजीम को बैन करवाने की कोशिश की जाए, इस तंजीम के हवाले से बातें की जाएं, और दीगर जितनी भी तंजीमें हैं, और ये यूरोपियन नॉर्वे के लोग, ये आपके भाई हैं, ये क्रिश्चियन यहूदी जो भी हैं, ये सारे लोग ऐसे नहीं है पुरअमन लोग हैं, लेकिन इनमें जो इस तरह के मुश्तिल लोग हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अगर वहां पे बात नहीं बनती, इनके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक मीडिया पे रैलियां निकालें, जो भी आप कर सकते हैं करें। इंशाल्लाह इस हवाले से नॉर्वे से कोई भी भाई हमारे पास अगर हमारा ये कोई वीडियो देख रहे हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा लाजमी। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उमर भाई के हवाले से, जिन्होंने ये इस शख्स मलून शख्स के ऊपर हमला किया है, और इसके अलावा भी दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और नॉर्वे के हवाले से कि वहाँ मुसलमानों के हालात, हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको इस चीज़ की जज़ा दे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हमारी वीडियोस को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। आज मैं बोल भी सही तरीके से नहीं सका, इसकी एक वजह तो यह है कि मैं बहुत सख्त किस्म की ज़हनी अजियत में शिकार था इसी वाक़े को लेकर जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने भी फरमाया था कि जज्बात के उसलूब पे काबू नहीं रहता, जब रूह के अंदर मुतगय्यर हों ख्यालात। तो मेरी रूह के अंदर मेरे ख्यालात मुतलातम हो गए थे, मुतगय्यर हो गए थे, तब्दील होते जा रहे थे। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूं और किस तरह से बोलूं, कि हमारे होते हुए कुरान करीम की गुस्ताखी होती है और बेहुरमती होती है और हम कुछ कर नहीं सकते, हम बेबस बने बैठे रहते हैं। तो मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, अगर किसी का कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो पूछ सकता है। मैं 2 मिनट आपके साथ ही। दो मिनट। अच्छा, इस हवाले से एक दिलचस्प बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये है कि अब देखते हैं कि ये यूरोपियन ये समझते हैं कि जो हमारे पास आ गया हमारी तहजीब का गिरफ्तार हो गया, अब वो इस तरह का इश्तियाल अंगेजी वाला काम नहीं करेगा, या वो कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं बनेगा, या कोई हम पर हमले की वो जसारत नहीं कर सकेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इन लोगों को दिखा दिया है कि यूरोप में रहने वाला आदमी भी उसी तरह कुरान करीम से मोहब्बत रखता है जिस तरह पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका, सऊदीया या मदीना शरीफ में रहने वाला आदमी है। तो ये हमारे सीनों से हमारे दिल तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों से इस्लाम को नहीं निकाल सकते। तो ये यूरोपियन की भूल है। और इस हवाले से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि तेरे मुहीत में कहीं गोहरे जिंदगी नहीं, ढूंढ चुका मैं मौज मौज, देख चुका सदफ सदफ, इश्के बुता से हाथ उठा, अपनी खुदी में डूब जा, नक्शो नगारे दीर में खूने जिगर न कर तलफ, खोल के किया बयां करूं, खोल के क्या बयां करूं, सिरे मकामे मिर्गो इश्क, इश्क है मिर्गे बाशरफ, मिर्गे हयात बेशरफ, सोहबत पीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सरबजीब एक कलीम सरबकफ, मिसले कलीम हो अगर मारका आजमा कोई, अब भी दरख्ते तूर से आती है बांगे ला तखफ, हैरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। तो ये लाख हकीम सरबजेब में एक कलीम उमर इस्लाम की सूरत में उठा और सरबकफ उठाया और उसने उस यूरोप के मलून के मुंह पर कालक मल दिया और उसे बताया कि तुम लाखों की तादाद में भी अगर गिरद खड़े हो तो एक मुसलमान तुम्हें रोकने के लिए काफी है। और ये आज भी अगर मिसले कलीम हो, अगर मार का आजमा कोई, ये कलीमुल्लाह की तरह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह तुम मार का आरात होके देखो, अब भी दरख्ते तूर से आती है बांगे ला तहफ। और अब भी वो तूर पे जिस दरख्त ने कहा था ना कि डरो नहीं, ला तहफ, आज भी हर चीज कह रही है, हर कायनात की हर चीज इस मुसलमान को कहती है कि डरो नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ला तहफ ला तहजन इन्नल्लाह माना। तो मेरे यूरोप के भाइयों, ला तहजन इन्नल्लाह माना, आप अपना एहतजाज करें, आपका बुनियादी हक है, यूरोप आपको हुकूक देता है।
تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اس معاملے میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روشنی پڑھ لیں ایک بار تو پھر ہم جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور اس معاملے میں اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت لازمی دیں۔ میں آپ سے یہ اپیل ہی کروں گا۔